ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਆਓ ਵਾਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਕਿ ਆਓ ਆਓ ਵਾਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਐ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇਰੇ ਬੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ, ਤੇਰੇ ਬੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੂੰ ਅਜਾਇਬ ਬਣੀ, ਐ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੂੰ ਅਜਾਇਬ ਬਣੀ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਡਾਢੀ ਘਣੀ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਡਾਢੀ ਘਣੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ लगे। कलाम मुक़द्दस में से करंथस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत 15वां बाब। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ऐ भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और इसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया और फिर सब रसूलों को। जलाल बाप, बेटे और उनका हो, जैसे खुदा में था इस वक्त अब तक रहेगा। आमीन। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने फिर हम सबको ये मौका बख्शा कि हम ईद क़यामत मसीह खुशी के साथ मना सके। हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की इस खुशखबरी को मुख्तलिफ
ذرائع سے تیرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس وقت جہاں کہیں بھی تیرے لوگ بیٹھے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، تیری تعظیم کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، تیرا پاک روح ان سب کی مدد اور رہنمائی کرے، تاکہ اس سال کی ایسٹر کی یہ خوشیاں ہمارے گھرانوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے، ایمان کی مضبوطی کا سبب ٹھہرے۔ ہم یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ بھیس بدلا کیا ہوا؟ دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ سیالکوٹ کے رنسن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 220، سیالکوٹ کے رنسن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 220، پہلی 3 آیات ہم گائیں گے۔ بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے۔ بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے۔ ایک دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ ایک دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے۔ تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے۔ حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے۔ حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا۔ جو سنے بائبل سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے۔ جو سنے بائبل سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے۔ دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے۔ دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے۔ بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے۔ ایک دو باتیں نہیں، بالکل بدلنا چاہیے۔ ہم اپنی نصیحت کے لیے کلام مقدس میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ باب chapter 65 verse 17 to 23۔ یسایہ نبی کا صحیفہ باب 65 آیت 17 سے، صفحہ نمبر 914۔
ہم سب اپنی نصیحت کے لیے کلام مقدس میں سے یسائی نبی کا صحیفہ 65 باب 17 سے 23ویں آیت تک دیکھیں گے، چونکہ آج عید قیامت المسیح ہے، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن ہے۔ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو، آپ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، اپنی طرف سے، اپنے گھرانے کی طرف سے، ڈائسنا فلائیور کی طرف سے، بشپا فلائیور کی طرف سے، کلیسیا کی انتظامیہ کی طرف سے آپ کو ایسٹر مبارک کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس سال کا یہ ایسٹر ہم سب کے لیے تسلی کا سبب ٹھہرے۔ اس سے پہلے ہم اس سال میں عید ظہور 6 جنوری کو مناتے ہیں، پھر اس کے بعد عید قیامت المسیح ہے، پھر اس کے بعد عید سعود، پھر عید پینتیکوست، پھر عید تثلیث، اور پھر عید ولادت اور مسیح۔ اس لیے ہم ان عیدوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں آتی ہیں، تاکہ ہم خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں۔ مستقبل کے لیے ہمارے سامنے ایک تسلی ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے لیے اور آپ کے لیے تسلی ہے۔ کلام مقدس میں سے یسائی نبی کا صحیفہ 65 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا، اور وہ خیال میں نہ رہیں گی، چونکہ ماضی ہے، جو بات گزر گئی وہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، مصلوب ہونا، مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، تاریخ کو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس لیے خدا کی کلام میں لکھا ہے کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا، اور وہ خیال میں نہ آئیں گی۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں مختلف طرح کی وبائیں، مشکلات، بیماریاں، وائرس پھیلتا رہا ہے، لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے رہے ہیں، بہت سارے لوگ ان بیماریوں کے سبب سے مر بھی گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے۔ آج اس وقت کلام کا یہ حصہ جو اس وقت اس قوم کے لیے لکھا گیا، خدا کے خادم، خدا کے بندہ یسوع نبی کے وسیلہ سے، اس میں ان لوگوں کو بھی تسلی دی گئی۔ آج یہ کلام خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے دن میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اس دنیا کے لیے، تمام مذاہب کے لیے یہ تسلی کا سبب بنتا ہے۔ یہ حوالہ 18ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے ابدی خوشی اور شادمانی کرو۔ عارضی خوشی نہیں، ابدی خوشی اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی
اور اس کے لوگوں کو قربی بناؤں گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ خوش ہوں گے، اپنی سرزمین میں رہیں گے، اور میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا۔ کب؟ جب لوگ خدا کی پاک مرضی کے مطابق اس کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کریں گے۔ میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا۔ خدا کرے، خدا میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے گھرانے سے، ہماری کلیسیا سے، ہماری شخصی زندگیوں سے، ہماری روحانی زندگی سے، ہماری سماجی زندگی سے خدا خوش ہو اور مسرور، اور جو احلالہ، جو پریشانی، جو دکھ موجودہ دور میں ہے وہ نہ ہو۔ لکھیا خدا کے کلام میں، پھر اس میں رونے کی صدا اور نالہ کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی، پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا۔ بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی تسلی، نئی مخلوق کلام میں بھی لکھا ہے، جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ پھر کوئی بھی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر ہے۔ دغاباز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پا، سچے نو ہمیشہ تکر کدی نہ دل کر دے، نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا، اور جو گناہگار، اس پہ غور کیجئے گا، جو گناہگار 100 برس کا ہو جائے وہ ملعون ہوگا۔ گناہگار جس نے اپنی ساری زندگی میں، عمر کے سارے حصوں میں، سارے سالوں میں جتنے برس خدا اسے دیتا ہے، وہ سال وہ خدا کے خوف میں رہ کے بسر نہیں کرتا، اور یسوع کے بغیر ہی گزار دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں امن، سکون، تسلی، اطمینان، امید نہ ہو، وہ ملعون ہوگا۔ آج کی دنیا مختلف طرح کی مشکلات میں مبتلا ہے، لیکن آج کا دور مقابلے کا دور، لوگوں میں ناکامی کا بہت زیادہ خوف ہے، اور گناہ کے سبب سے بھی لوگ خوف زدہ ہیں۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں یہ دن قبولیت کے دن ہیں، نجات کے دن ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بھی گناہگار اس دنیا سے ایسے ہی چلا جائے، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح پر جس نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کا اجر میرے پاس ہے، اچھے کاموں کا اچھا اجر، برے کاموں کا برا، جو کہتا ہے میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں ہی اول اور آخر ہوں، الفا اور اومیگا ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھ اب زندہ ہوں، اور ابدالآباد زندہ رہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار 100 برس کا ہو جائے وہ ملعون ہے، لیکن تسلی اس وقت خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی کہ وہ گھر بنائیں گے،
ان میں بسیں گے، وہ پاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، انجوائے کریں گے زندگی کو۔ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی زندہ امید ہے۔ وقت بڑا اچھا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، گزر جاتا ہے۔ نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے، یہ عام مثالیں میری اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ بناتا کوئی ہے اور رہتا کوئی ہے، درخت کوئی لگاتا ہے اور پھل کوئی کھاتا ہے۔ یہ عام میری اور آپ کی زندگی کی مثالیں ہیں، لیکن یہاں بائبل مقدس میں یشاع نبی کے صحیفے میں لکھا ہے وہی بنائیں گے اور وہی بسیں گے، وہی لگائیں گے اور دوسرا شخص کھائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب ایسا نہیں ہوگا، نہ کہ وہ بنائے اور دوسرا بسے، وہ لگائے اور دوسرا کھائے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے۔ جو درخت پھل لاتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان، جو شخص اس دنیا میں پھل لاتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ لگائے اور دوسرا کھائے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے، ان کی محنت بے سود نہ ہوگی، ان کی اولاد ناگہاں ہلاک نہ ہوگی۔ میں بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں آپ کو، نہ پریشان ہوں، خدا پر ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا کام خدا کی پاک مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا، پتہ نہیں ہلتا۔ اور میں آپ فکر کر کے اپنی زندگی کی ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی بڑھا نہیں سکتے، تو پھر فکر مند کیوں ہوں؟ خدا ان کا کلام مجھے آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ان کی محنت بے سود نہ ہوں گی، محنتی کے ہاتھ کنگال نہیں ہوتے، ڈھیلے ہاتھ کنگال ہوتے ہیں۔ جو لوگ محنت سے اپنی زندگی، اپنے کام مکمل کرتے ہیں، ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں کبھی ناگہانی موت کی وجہ سے اس دنیا سے نہیں جائیں۔ بائبل میں لکھا ہے ان کی محنت بے سود نہ ہوگی، اور ان کی اولاد ناگہاں ہلاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں۔ میں اور آپ تو غیر قوم تھے، لیکن برگزیدہ قوم میں شامل ہوئے۔ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں برگزیدہ قوم میں شامل کر دیا۔ میں اور آپ شاہی کہنوں کا فرقہ بن گئے، اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ تسلی ہے کہ وہ لوگ جو آج بھی محنت کرتے ہیں، ان کی محنت بے سود نہیں ہوگی، ان کی اولاد ناگہاں ہلاک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہے۔ کاش میں اور آپ مبارک لوگ ہوں۔ میرے اور آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ میری اور آپ کی اولاد کو کوئی ایسا تانا نہ دیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو صادق کی اولاد ہے وہ قرض نہیں لیتی، وہ دیتی ہے، وہ قرض دیندہ رہتا ہے، رحم کرتا ہے۔ آئے میرا ان آیات پر غور کریں اور خداوند کا شکر ادا کریں
کہ خدا نے میری اور آپ کی دعاؤں کو بھی سنا ہے، کیونکہ لکھا ہے یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور وہ انوس کہہ نہ چکے ہوں گے کہ میں سن لوں گا۔ دنیا میں دعا جو ہے اس کی رفتار سب سے زیادہ ہے، تیز ہے۔ آپ ابھی کریں، دل سے کریں، عاجزی سے کریں، ایمان کے ساتھ کریں، آپ دعا ختم بھی نہیں کریں گے، اس تک پہنچ جاتی ہے، وہ سنتا ہے۔ آج ہمیں اس دنیا میں ایسے حالات میں دعا کی ضرورت ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آج کی دنیا چونکہ خداوند کی طرف کم راغب تھی، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے، انسان اور سائنس اتنی ترقی کر گئے کہ انسان نے اپنی تباہی کے لیے سب کچھ بنا لیا، جس کی وجہ سے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم نے بدگمانی سے دوستی کی اور مجھے ترک کر دیا۔ بدگمانی سے دوستی اور مجھے ترک کر دیا، جس کی وجہ سے اب آپ دعا بھی کریں گے تو میں نہیں سنوں گا، روزہ بھی رکھیں گے تو قبول نہیں کروں گا۔ خدا کے کلام میں میری اور آپ کی نصیحت کے لیے یہ الفاظ 24ویں آیت کہ جب آپ سرتپا تبدیل ہوں گے، رویے بدل جائیں گے، سوچ بدل جائے گی، دل سے دعا کریں گے، میں آپ کے پکارنے سے پہلے جواب دے دوں گا، آپ کی دعا بھی ختم بھی نہیں ہوگی تو میں سن لوں گا۔ لیکن جب میں اور آپ زندہ خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پرستش کریں گے، دوسروں کو مانیں گے، تو پھر یہ ناممکن ہے۔ ہم نے اس دنیا میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ، شاید میں بھی اس میں شامل ہوں، بجائے خدا پرست ہونے کے وہ شخصیت پرست ہوتے ہیں، اور جو لوگ شخصیت پرست ہوتے ہیں وہ خدا پرست نہیں ہو سکتے۔ ایک شعر جس میں کہا ہے کہ انسان کے لیے جو شخصیت پرست ہوتے ہیں ان کے لیے لکھا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، صنم کہتا ہے بت کو، پتھر کو، کہتے تو بت کو پوجنے والا ہے، جو نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ جواب دیتا ہے۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی دعائیں کر لے، جب تو پوچھتا ہے ایسی شخصیت کو ہے، ایسے لوگوں کو ہے، ایسی چیز کو ہے جس کو تم نے خدا کے برابر بنا رکھا ہے، تو پھر تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج ہمارے سامنے بھی بہت سارے بت ہیں، گھروں میں رکھے ہوئے ہم نے، جن کو میں اور آپ پوچھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے قبر پر، موت پر فتح پا کر یہ مجھے اور آپ کو گناہ کی غلامی سے آزادی، رہائی اور چھٹکارا دیا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ لیکن آج بھی اس دور میں بھی اگر دنیا اپنی چیزوں پر، اپنی دولت پر فخر کرے تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسا شخص جو خدا کی نسبت دولت پر فخر کرے، اپنی تعلیم پر فخر کرے، اپنے خاندان پر فخر کرے، وہ شخص خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ فخر کرے تو خدا یسوع مسیح کی صلیب پر کرے، جس پر اس نے اپنی جان دے دی، مر گیا، دفن ہوا اور پھر تیسرے دن
मुर्दों में से जी उठा। बेशक जितने मर्जी वसाइल, अगर आपके पास पैसा है, हाँ, इसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता, जरूरतें भी पूरी नहीं होती। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा रवैया, लेकिन मैं कहता हूं सबसे बड़ा रवैया हमारे रवैये में तब्दीली होनी चाहिए। हाँ, पैसे से आप बहुत कुछ ले सकते हैं, पैसे से आप चीजें खरीद सकते हैं, पैसे से आप स्लीप भी खरीद सकते हैं, लकड़ी की स्लीप, लेकिन अबदी जिंदगी नहीं खरीद सकते, हमेशा की जिंदगी नहीं खरीद सकते। वो यीशु मसीह के वसीले से मिलेगी। पैसे से आप अबदी जिंदगी नहीं खरीद सकते, हमेशा की जिंदगी नहीं खरीद सकते। इसलिए खुदा के कलाम में मेरी और आपकी नसीहत के लिए लिखा है कि मैं और आप सरतपा गुलामी से आजाद होकर, बीमारी से तंदुरुस्त होकर, वो बीमारी जो आज भी मेरी और आपकी जिंदगी में पाई जाती है, हम ज़हनी तौर पर भी बीमार हैं, हम शक की बीमारी में मुब्तला हैं, हम हसद की बीमारी में मुब्तला हैं, हम नफरत की बीमारी में मुब्तला हैं, इसलिए मौत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन मौत को मौत देकर, यानी मौत को मार दिया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज मौत थी। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाकर मुझे और आपको बचा लिया। इसलिए हम ये जश्न मनाते हैं, इसलिए हम ईस्टर मनाते हैं, इसलिए हम खुशी मनाते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि इस साल के इस ईस्टर के मौका पर, ईद क़यामत और मसीह के मौका पर अपनी शख्सी जिंदगी को, अपनी खानदानी जिंदगी को और इस पर गौर करते हुए अपने आप को, अपनी सोच को तब्दील करने, ताकि आने वाला वक्त मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बायस बने और हमारी औलाद भी मुबारक हो और हम भी मुबारक हो। मुक़द्दस लूका की इंजील का हवाला सुनने से पहले आए हम एक कोर्स गाते हैं, जिंदा है और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यार। गीत नंबर 210 है, शालपुर कन्वेंशन गीतों की किताब। जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मुनज्जी प्यारा, मेरा मुनज्जी प्यारा। मेरे लिए सूली पर चढ़कर, मेरे लिए सूली पर चढ़कर उसने दिया कफारा, उसने दिया कफारा। मोहरे लगा कर कब्र पे आए, मोहरे लगा कर कब्र पे आए और वहां पर पहरे बैठाए, पहरे बैठाए। कब्र पे रखा पत्थर भारा, कब्र पे रखा पत्थर भारा मेरा मुनज्जी प्यारा, मेरा मुनज्जी प्यारा। सुबह सवेरे मरियम आई, सुबह सवेरे मरियम आई, खुशबूदार वो चीजें लाई, चीजें लाई।
سمجھ کر اس کو پکارا، مالی سمجھ کر اس کو پکارا، میرا منجی پیارا، میرا منجی پیارا۔ مردوں میں مت ڈھونڈو اس کو، مردوں میں مت ڈھونڈو اس کو، جاؤ گلیل میں دیکھو اس کو، دیکھو اس کو۔ بھائیوں سے کہنا ماجرا سارا، بھائیوں سے کہنا ماجرا سارا، میرا منجی پیارا، میرا منجی پیارا۔ دنیا کو خوش خبری سناؤ، دنیا کو خوش خبری سناؤ، زندہ مسیح کے پاس لے آؤ، پاس لے آؤ۔ اب ہے ضیاء یہ کام ہمارا، اب ہے ضیاء یہ کام ہمارا، میرا منجی پیارا، میرا منجی پیارا۔ آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، انجیل مقدس کی تلاوت سنیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، 24واں باب، صفحہ نمبر 124۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب، پہلی آیت۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئے، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے اس سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔
جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں، وہ مریم مغدلینی اور یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پطرس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ تشریف رکھیے۔ کلام مقدس کا یہ حوالہ جس میں جو اہم بات اس وقت میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ سوال ہے۔ میں اور آپ کئی سالوں سے ایسٹر بناتے چلے آتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جو لوگ 20 سال سے اوپر ہیں، انہوں نے 2 صدیاں دیکھی ہیں۔ انہوں نے لیڈ کا پورا سیزن ہر سال منایا۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، عید صعود آسمان پر اٹھایا جانا، عید پینتیکوست، عید تثلیث، ہر سال ہم یہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک سوال جو فرشتوں نے خواتین سے کیا، یہ خواتین پہلی مبشرہ تھیں، خوشخبری پھیلانے والی خواتین ہی تھیں، جنہوں نے پہلی منادی کی جاتی کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اسی لیے ہر سال ہم کہتے ہیں بولو خداوند یسوع مسیح کی جے، جو زندہ آسمان پر ہے اور پھر آنے والا ہے۔ ہیلیلویا، بولو یسوع زندہ ہو گیا، دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ یہ خوشخبری خواتین نے، جو خواتین وہاں پہ گئیں، انہوں نے جا کر دی یہ خبر، یہ خوشخبری، یہ منادی، یہ بشارت انہوں نے دی۔ لیکن اس سے پہلے جس سوال ان 2 فرشتوں نے، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور وہ ڈر گئیں۔ قبرستانوں میں جاتے ہوئے تو لوگ ویسے ڈر جاتے ہیں، وہ ڈر گئیں۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آپ شکر کیا کریں خدا کا، میں اور آپ زندہ خدا کو ماننے والے لوگ، جس کی قبر خالی ہے، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ اور یاد کرو، بھولی بیٹھی ہو، یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا۔ میں اور آپ بھی بھول جاتے ہیں۔ 3 باتیں یاد رکھیں۔ کرسمس، عید ولادت المسیح، پھر اس کے بعد
عید ظہور غیر قوموں پر خداوند یسوع مسیح کا ظہور سب کے لیے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ پھر ایش ویڈنسڈے کا دن، جب ہم تیاری کرتے ہیں ایسٹر کی، آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے، اپنی شخصی زندگی کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت کو دیکھتے ہیں، تو اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت رکھیں۔ پہلا لفظ محبت جو خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کی۔ دوسرا ٹرسٹ، اعتماد، یقین، بھروسہ۔ جب یسوع مسیح نے ہم سے یہ باتیں پہلے کہہ دی تھیں، انہیں یاد ہی نہیں تھا۔ یاد کرو کہ جب وہ غلیل میں تھا، جب وہ مردوں کو زندہ کرتا، لگڑوں کو چلاتا، اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، جب وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، یاد ہے اس نے آپ سے کیا کہا تھا؟ ضرور ہے، لازم ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے۔ یہ لازمی تھا، اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے، یہ لازمی تھا۔ وہ بھولی ہوئی تھی، میرا بھی بھولے ہوئے ہیں، یاد کیجئے۔ اور اس رسول کیا کہتا ہے؟ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ حالانکہ وہ مصلوب نہیں ہوا، میں اور آپ بھی مصلوب نہیں ہوئے۔ وہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میری زندگی میں وہ باتیں جو دنیاوی پائی جاتی تھی، خود غرضی، حسد، نفرت، وہ دوسروں کو مارتا تھا، جو مسیح کا نام لیتا تھا، کلیسیا میں ظلم بہت زیادہ وہ کرتا تھا۔ لیکن ان کے کہنے سے، جو اس وقت کے چودھری تھے، سردار تھے، اختیار والے تھے، آج میں اور آپ بھی بعض اوقات ان لوگوں کو جن کے پاس اختیار ہوتا ہے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ملعون ہے وہ شخص جو کسی بشر پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے۔ اور ہمارا توکل ان لوگوں کے ساتھ ان پر ہوتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اور جب ہم اس پر توکل نہیں کرتے، اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں رکھتے، ان لوگوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں، یس مین بن جاتے ہیں، پھر وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اس میں غلطیاں ہماری ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی انسان کو بت بنا کر پوجتا رہتا ہے، تو وہ شخص جس کو یہ پوجا کی جاتی ہے وہ پھر نیم پاگل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان اس کی پوجا کرتا ہے، پھر وہ وحشت اور دیوانگی میں غیر انسانی فیصلے کرتا ہے، شیطانی فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے پاس اختیار ہے، کئی دفعہ لوگ، میں بھی بہت سارے پروگراموں میں جاتا ہوں، جو حکمران ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، ان کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس جا کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بنانا چاہتے ہیں۔ وہ جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان دے دی، مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی قربت میں نہیں جاتے۔ میں اور آپ، میں اپنے آپ کو پہلے شامل کرتا ہوں اس کو۔ ہم انسان جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کو بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ زندگی میں ایسے فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ پھر اپنے آپ کو خدا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں پاگل ہو جاتا ہے وہ شخص، اور دیوانہ ہو جاتا ہے کہ لوگ میری پوجا کرتے ہیں، میرے آگے پیچھے چلتے ہیں،
پھر وہ زندگی میں دوسروں کے لیے، اپنے لیے، قوم کے لیے، انسانوں کے لیے غیر انسانی فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا 3 لفظ اس ایسٹر کے موقع پہ یاد رکھیے گا: لو ہم، ٹرسٹ ہم، فالو ہم۔ میری پیروی کرو، یسوع کی پیروی کریں۔ ہم بھی کئی دفعہ ان لوگوں کو جن کے پاس طرح اختیار ہوتا ہے ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیں اس سال کے ایسٹر پر یہ باتیں نہ بھولیں۔ وہ باتیں بھولی ہوئی تھی، فرشتوں نے یاد دلائیں کہ جب وہ غلیل میں تھا اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے، مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اور پولس میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا۔ آئے آج ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہو کر پھر جئیں۔ یعنی پرانی چیزیں، حسد، غصہ، ناراضگی، نفرت، عداوت، خود غرضی، ان باتوں کو چھوڑیں۔ یہ صلیب کے ساتھ، صلیب کے اوپر جس طرح مسیح مصلوب ہو گئے، ان چیزوں کو صلیب دے دیں، ان کو ختم کریں۔ پولس رسول یہی بات کہتا ہے کہ میری پرانی شخصیت، میری پرانی زندگی، میری زندگی کی وہ پرانی باتیں جس سے دوسرے لوگ پریشان ہوتے تھے، ہرٹ ہوتے تھے، مایوس ہوتے تھے، دکھی ہوتے تھے، میں نے اپنی پرانی زندگی کی ان ساری چیزوں کو صلیب پر دے دیا، مصلوب ہو گیا ہوں۔ اب میں سر تپا نیا ہوں، اب میں زندہ نہیں، اور میری رب کی زندگی میں بھی میں موجود ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میرے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ مت سوچے کہ میرے رب کے بغیر کام نہیں ہوتا، ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ میں بھی کہتا ہوں کہ میں بڑا اہم تھا چرچ میں، کلیسیا میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ڈائسس میں بڑا اہم تھا، لیکن جواب کیا ہے؟ یہ میرا وہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، اہم وہی خدا کی ذات ہے۔ اہم میرا رب کا مسیح ہے، جس کے وسیلے سے میرا رب گناہوں سے، پاپوں سے، روگوں سے، بیماریوں سے، نفرتوں سے، عداوت سے آزادی، رہائی اور چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ اس نے تو آپ کو کہا تھا۔ ہاں، پھر اس کی باتیں انہیں یاد آئیں۔ اس سال 2020 کہ ایسٹر کی یہ باتیں ضرور یاد رکھنا، میں بھی یاد رکھوں گا۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور پھر قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 کو اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی، خوشخبری دی۔ آئے میں اور آپ بھی قبروں میں سے نکل آئے۔ میں اور آپ اس حساب سے مردہ ہیں، زندہ ضمیر نہیں ہوتا کئی دفعہ ہمارا، مرے ہوئے ضمیر کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ آئیں ہم بھی قبروں میں سے نکلیں۔ مسیح تو قبر میں سے نکل آیا، اس نے تو موت پر فتح پائی، وہ تو اس پہ غالب آ گیا۔ میں اور آپ دنیا داری کی ان ساری باتوں پر جب غالب آئیں گے پھر ہم مسیحی ہوں گے، ورنہ نام کی مسیحی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح تو اپنے تجسم میں، اپنی پیدائش میں بھی یکتا بے مثال ہے۔ وہ اسی لیے اس کو کہا گیا خدائے مجسم۔ خداوند یسوع مسیح تو کفارے میں بھی بے مثال ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں، دنیا کے گناہوں کے لیے ہوا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں بھی بے مثال، موت پر فاتح ہوا۔ آج کا دن فتح یابی کا دن ہے، آج کا دن محبت کا دن ہے، آج کا دن امید کا دن ہے۔
چونکہ خدا صرف یسوع ناصری میں مجسم ہوا، پھر ہمارے گناہ اٹھائے، موت پر فتح پائی، جی اٹھنے میں اور نجات دینے والا وہ ٹھہرا۔ کسی اور میں یہ خوبیاں موجود ہی نہیں ہیں، اس کی مانند کوئی ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو اعلیٰ نام دیا گیا ہے۔ اسی لیے پھر اس نے یہ بات کہی کہ خوف نہ کر، مجھے اور آپ کو بھی وہ کہتا ہے خوف نہ کھائیں، لیکن میں اور آپ رہتے ہی خوف زدہ ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے محبت نہیں رکھتے، اس پر یقین بھروسہ نہیں رکھتے، اس کو فالو نہیں کرتے۔ جب یہ تینوں باتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں گی، پھر مجھے اور آپ کو دنیا کا خوف کوئی نہیں ہوگا، غیر یقینی مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ Love him, trust him, follow him، خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، میں زندہ ہوں، مر گیا تھا، ہاں مر گیا تھا، دیکھ اب میں زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں بھی میرے ہاتھ میں ہیں، اور جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس پر میرا اور آپ کا یقین ہے، بھروسہ ہے، جب وہ مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے تو پھر ہم کیوں گھبرائیں اور کیوں ڈریں؟ میری یہ دعا ہے کہ اس سال کا یہ ایسٹر، عید قیامت المسیح، مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن، یہ خوشخبری کہ وہ جی اٹھا ہے، آئیں قبروں میں سے نکل کر، برے کاموں میں سے نکل کر، دنیا داری کی چیزوں میں سے نکل کر دوسرے لوگوں میں جائیں، زندگی کا پیغام، محبت کا پیغام، صلیب کا پیغام، ہمیشہ کی زندگی کا پیغام لوگوں کو دے، تاکہ لوگ اس زندگی سے، جو جسمانی زندگی ہے، جو فنا ہونے والی ہے، اس سے نہ ڈریں، بلکہ اس کی فکر کریں جو ابدی زندگی ہے، تاکہ وہ اسی پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی محبت میں قائم رہیں، تاکہ ہم اس کے فالوور ہوں، تاکہ میں اور آپ اس پر یقین، بھروسہ، توکل کریں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ آسانیوں میں بدل جائیں، اور میں اور آپ بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں۔ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری دی ہوئی تمام برکات کے لیے، اس صحت اور تندرستی کے لیے بھی، کیونکہ یہ زندگی تیری ہے، جس سانس ہم لے رہے ہیں یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، اس زندگی کا تو مالک ہے۔ جب تو نے ہمیں کہا کہ مت ڈریں، نہ خوف کھائیں، لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہوئے ہم خوف زدہ ہیں۔ ہماری زندگی میں سے، ہمارے ذہن میں سے یہ خوف تو ہی ختم کر سکتا ہے، تاکہ ہم مکمل طور پر سرتپا تجھ پر ایمان، بھروسہ، توکل کریں، اور زندگی کی ان ساری نعمتوں سے، ان ساری برکتوں سے جو تو نے ہم سب کو عطا کی ہیں، انجوائے کریں، خوش ہوں، اور تو پھر ہم میں مسرور ہو، تاکہ تیری محبت میں، تیرے پیار میں، تیرے فضل میں ہم آگے بڑھیں، اور دوسروں کو بھی جو مشکل میں ہیں، جو گناہ کی زندگی میں ہیں، جو آگ میں جلتے ہیں، جھپٹ کر نکالیں، تاکہ وہ تجھ پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس وقت پوری دنیا کے لیے مل کر ایک جان، ایک روح ہو کر دعا کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، پوری دنیا پر رحم کر، ہم سب کی غلطیوں، قصوروں کو معاف کر، گناہوں کو معاف کر،
کیونکہ تو معاف کرتا ہے، تو کرنے میں دھیما ہے، تو شفقت میں غنی ہے، تو رحیم و کریم خدا ہے۔ ساری دنیا پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، جو کرونا وائرس کے سبب سے بھی بیمار ہیں، جو آسانی کے ساتھ سانس بھی نہیں لے سکتے، تو ان پر بھی رحم کر، کیونکہ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں خدا یہ بھی تیری طرف سے ہے۔ ہم تیری برکات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، دعا کے فضل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان وسائل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جن کے ذریعے یہ پیغام، تسلی کا پیغام، خوشخبری کا پیغام، محبت کا پیغام، امن کا پیغام، صلح اور سلامتی کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو ڈاکٹرز پر، نرسز پر اور ایسے لوگوں پر جو بیمار لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو باہر بازاروں میں صفائی کا کام کرتے ہیں، جو محفوظ نہیں ہیں، جو سیکیور نہیں ہیں، جن کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو ان کی بھی حفاظت کر، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے وہ تیرے لوگ ہیں، وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں، تو ان سے پیار کرتا ہے، تو ان کے لیے آیا، تو ان کے لیے اپنی جان دی، اس لیے خدا تو ان سب پر رحم کر تاکہ وہ شفا پائیں، گواہی دیں کہ میرے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف کر، اس دنیا پر رحم کر، ہم سب پر رحم کر، اس ملک پر رحم کر، ملک کے حکمرانوں پر رحم کر، سیاسی رہنماؤں، مذہبی رہنماؤں، سب پر رحم کر، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ایسے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کر سکیں جو آج ان دنوں مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں۔ تو خدا انہیں بھی مہیا کر، کیونکہ تو یہوہ یری ہے اور سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ کوئی شخص، کوئی انسان جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، تو ہی ان کی فکر کرتا ہے، تو ہی انہیں سنبھالتا ہے۔ انسان تو انسان کی فکر نہیں کرتا، لیکن اے باپ تو ہمیں سکھا، ہمیں فضل دے تاکہ ہم انسانوں کی فکر کریں، جس طرح تو نے ہم سب سے کہا کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ تمہاری دعائیں، درخواستیں ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور گزرانی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ ہی تمہارے دلوں اور خیالوں کو محفوظ رکھے گا۔ اس وقت ہمارے خیالات منتشر ہیں، اس وقت ہمارے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں خوف ہے، تو ہی نکال، ہمیں سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم ایسٹر کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کا فکر کریں، تاکہ وہ راحت پائیں، تسلی پائیں، اور پھر تو انسانوں سے جنہیں پیار کرتا ہے خوش ہو اور مسرور ہو۔ ہم سب کی دعا کو، منت کو، شکر گزاری کو اپنے حضور قبول فرما۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ آئے ہم سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مدرک خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت ہم سب پر
اور ہم سب کے تمام عزیز و کرب رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، تمام ڈاکٹر نرسز کے ساتھ، پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ اور دنیا کے تمام خدمت گزار لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور القدس کی برکت ہم سبوں کے ساتھ رہے، آمین۔